معزز حضرات گرامی، انبیاء کرام کے حالات اور واقعات کو بیان کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس ضمن میں آج کی نشست میں انشاءاللہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حالات اور واقعات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی، مختصراً عرض کرتا چلوں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ایک سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کا لقب تھا اسرائیل۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش علماء نے لکھا ہے 4000 پیغمبر ہیں، وہ سب کے سب سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے، جبکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کے جد امجد بھی ہیں اور اللہ جل شانہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ان کا دسترخوان کبھی کسی مہمان سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی مہمان نہیں تھا تو اس کی تلاش میں نکل پڑے کہ کوئی مہمان ملے تو میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں، اپنے دسترخوان پر بٹھاؤں۔ تو کوئی مہمان نہیں ملا، واپس گھر تشریف لے آئے۔ جب گھر تشریف لے آئے تو دیکھا کہ گھر کے اندر ایک اجنبی آدمی موجود ہے، نہ علاقے کا ہے نہ کوئی جان پہچان ہے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے تعارف پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ملک الموت ہوں، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے شخص کے پاس آج بھیجا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا دوست، جانی دوست بنا لیا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا آپ مجھے بھی ان صاحب کا پتہ بتلا دیجئے تاکہ میں اپنی آئندہ کی زندگی ان کے قدموں میں، ان کی خدمت میں گزاروں۔ تو ملک الموت نے جواب میں یہ عرض کیا کہ حضور آپ ہی کو اللہ جل شانہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نہایت خوش ہوئے اور پھر ملک الموت سے فرمایا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل تو بنا لیا ہے، ذرا یہ بھی بتلا دیجئے کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کو دیتے ہیں، کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو آپ کی اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل منتخب فرمایا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دمشق کا ایک شہر ہے بابل، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی اور بچپن ہی سے اللہ جل شانہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو فہم اور فراست عطا فرمائی تھی، اور یہ ایک نبی کی شان بھی ہوا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے اسے تمام کی تمام آلودگیوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں، کفر سے، شرک سے، الحاد سے، بددینی سے، لادینیت سے، جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، غیبت سے، چوری سے، بہتان سے، الزام تراشی سے، ہر قسم کی آلودگی اور ہر قسم کی برائی سے اللہ جل شانہ انبیاء کرام کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ بچپن ہی سے ان کا ایک خاص وصف ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ جب اللہ جل شانہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، جب انہوں نے دعوت اور تبلیغ کے کام کا آغاز کیا تو اس دعوت اور تبلیغ کے کام کا آغاز انہوں نے اپنے گھر سے کیا۔ ان کا جو والد گرامی تھے، والد صاحب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ یہاں پر تھوڑی سی ایک دو باتیں ہیں جو سمجھنے کی، جو میں آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں اور تورات وغیرہ میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام لکھا ہوا ہے تارخ، اور قرآن
ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو آزر کہہ کر بلاتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد آزر کو کہا کہ کیا تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہو. اس چیز کو بنیاد بنا کر اکثر لوگ ہمارے یہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کافر نہیں تھے. وہ عقیدت اور احترام میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. اس کے لیے بنیاد بناتے ہیں وہ ان روایات کو جو توریت وغیرہ میں مذکور ہیں، تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں کہ جی تاریخ کی کتابوں میں ان کے والد کا نام تارخ لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم آزر کو ان کا والد نہیں مانتے، ان کا چچا مانتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینے کی ہے کہ جب قرآن کی واضح نص آ جاتی ہے اور قرآن کی واضح آیت آ جاتی ہے تو پھر تاریخ کی کتاب ہو یا توریت ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، اس کی روایات کا پھر کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا. ہاں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تمام کے تمام مورخین نے اور مصنفین نے ان کے والد کا نام تارخ ہی کیوں لکھا ہے، آزر کیوں نہیں لکھا؟ تو اس میں ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب قرآن کی واضح آیات آ جائیں، واضح نص آ جائے، تو جب حقیقی معنی مراد لیے جا سکتے ہوں تو مجازی معنی وہاں پر مراد لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب قرآن جب باپ کو اب کہہ کر بلا رہا ہے، آزر کو باپ کہہ کر بلا رہا ہے، تو یہاں پر اس کو تعویلات کر کے چچا میں تبدیل کرنا یہ بات کوئی مناسب نہیں ہے. اور قرآن نے ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے والد کے ساتھ گفتگو کو نقل کیا ہے، اور وہاں پر کہیں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا ابتی، اے میرے والد، اے میرے باپ، باپ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس لیے جب قرآن کے واضح الفاظ موجود ہوں تو پھر وہاں پر مجازی معنی مراد لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اب گھما پھرا کر تعویلات کر کے باپ کے چچا کے معنی میں لے جا کر گھسیٹنا یہ کوئی مناسب سی بات نہیں ہے. ہاں، اب چونکہ روایات وہ بھی موجود ہیں کہ ان کے والد کا نام تارخ تھا اور قرآن آزر کہتا ہے، تو ہمارے اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ نہ ہم ان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم ان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں. اور مدلل دلائل کے ساتھ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آزر ہو یا تارخ ہو یا دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں. تارخ اس کا اصل نام تھا اور آزر اس کا لقب تھا، کیونکہ آزر کے معنی ہوتے ہیں بتوں کے ساتھ محبت کرنے والا، اور یہ بتوں کے سے بہت زیادہ انسیت اور الفت رکھتا تھا. اور ایک معنی علماء نے یہ بھی لکھے ہیں کہ آزر کے معنی ہوتے ہیں بت تراشنے کے، بت تراش، بتوں کو تراش کر بنانے والا. اور آزر اس فن کے اندر ماہر تھا کہ وہ بتوں کو تراش کر بت بنایا کرتا تھا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تارخ اس کا اصل نام تھا اور آزر اس کا لقب تھا، اور یہ پھر اسی لقب کے ساتھ مشہور ہو گیا. اور لقب سے مشہور جب اتنا ہو گیا تو قرآن نے بھی اس کے لقب کو ہی استعمال کیا. تو یہ بات کہنا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جو ہے وہ کافر نہیں تھے، یہ بات درست نہیں ہے. جب ایک نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، تو نبی کا باپ اگر کافر ہو جائے تو اس میں کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے؟ میں بارہا آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے مشاہدے وقتاً فوقتاً کرواتے ہیں کہ ایک نبی ہے، وقت کا نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے، اس کے گھر میں کافر اولاد پیدا کر دی، اس کی بیوی کو کافر بنا دیا، اس کے باپ کو کافر بنا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مشاہدے کرواتے ہیں. اور سمجھانا دراصل یہ مقصود ہوتا ہے کہ صرف اس حسب، نسب اور نسبت کے تعلق کے اوپر نہ بیٹھے رہ جانا کہ میں نبی کا بیٹا ہوں یا میں نبی کی بیوی ہوں یا میں نبی کا باپ ہوں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے معاف فرما دیں گے. یہ حسب نسب کے اوپر نہ بیٹھے رہ جانا. علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اور اس روایت کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ قیامت والے دن، یار اس کو بلا کے لاؤ ابرار کو، اس سے کو کیا مسئلہ ہے، یہ مائک تو ٹھیک کر دیا کرے ٹائم سے پہلے. لوگ آ کر بیٹھے بیچارے ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ نواب صاحب کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ سیدنا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے والد سے یعنی آزر سے ملاقات ہوگی، اور آزر کا چہرہ جو ہے وہ سخت غبار آلود ہوگا.
تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا دنیا میں کہ میرے اوپر ایمان لے آئیں، میری بات کو مان لیں، یقین کر لیں میری بات کا. تو آزر اس وقت کہے گا کہ اب میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، اب میں تیری بات کو مان لیتا ہوں، اب میں تیری بات پر یقین کر لیتا ہوں. اب وہ باپ کی محبت جو ہے وہ غلبہ پائے گی، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ کا وعدہ تھا کہ قیامت والے دن میں تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا، تو اس سے بڑی میری ذلت کیا ہوگی کہ میرا باپ مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گرنے والا ہے. تو اس وقت اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، یعنی کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور قرآن کریم نے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ ہے اس کو مختلف انداز میں، بڑے خوبصورت پیرایوں میں، مختلف مقامات پر خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا. جب اپنے گھر سے کیا تو اپنے والد کو مخاطب ہو کے ابراہیم علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ بت تمہارے کیا کام آ سکیں گے، تمہارے کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کہ ابا جان آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہارے وہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں، کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ اور ایک اور مقام پر قرآن اسی بات کو اس اور انداز میں بیان کرتا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو یہ کہا کہ یہ جن مورتیوں کی تم پوجا کر رہے ہو، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، ان مورتیوں کے اندر ایسا کیا رکھا ہوا ہے کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو، ایک خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ دیتے ہو جو اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اپنی زبانوں سے بول نہیں سکتے، تم ان لوگوں کی عبادت کرنے پر تلے ہوئے ہو. اور اپنے والد کو ہی مخاطب کر کے ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ اے والد صاحب بات یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے، میرے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنا لیا ہے، چن لیا ہے، تو آپ میری اتباع کریں، میرے راستے کی اتباع کریں، یہ شیطان کے راستے کی اتباع نہ کریں. انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کو اپنی پکڑ میں نہ لے لے، اپنی گرفت میں نہ لے لے، پھر شیطان اس وقت آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا. اب ابراہیم علیہ السلام یہ تقریر دل پذیر ارشاد فرماتے ہیں. اب والد چونکہ آنکھوں پر پٹی بن گئی ہوئی ہے، عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، بات سمجھ میں آ نہیں رہی، بتوں کی محبت، مورتیوں کی محبت دلوں کے اندر اتنی راسخ ہو چکی ہوئی ہے کہ ایک خدائے وحدہ لا شریک کی محبت دل کے اندر نہیں آ رہی. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ ابراہیم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جو ہمارے معبود ہیں ان معبودوں سے تم ہمیں چھڑا دو، بے رغبت کر دو؟ ہمیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی. لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھروں کے ساتھ مار مار کر سنسار کر دوں گا اگر تو اپنی بات سے باز نہ آیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اتمام حجت فرما لیا کہ بھئی میرا کام پیغام پہنچانا ہے، میں نے پیغام کو پہنچا دیا ہے، اب بات ان کی سمجھ میں آتی نہیں، تو نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کیا بجان سلام. یہ سلام سلامتی والا سلام نہیں ہے، یہ سلام کسی جاہل سے جان چھڑانے والا سلام ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اہل ایمان جو لوگ ہیں، اللہ کے بندے و عباد الرحمن، جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، رحمان کے بندے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کوئی جاہلوں کے ساتھ ان کو واسطہ پڑ جائے تو وہ سلام کر کر نکل جاتے ہیں. یہ سلام سلامتی بھیجنے والا سلام نہیں ہوتا، بلکہ یہ سلام جان چھڑانے والا سلام ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے جان چھڑائی، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ بھائی بس ٹھیک ہے، معاف کرو، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہاں البتہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت ضرور کروں گا، شاید کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما لیں. یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، یہ بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے.
کسی کافر کے لیے دعائے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ حکم ہے، اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ کسی کافر کے لیے دعائے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے یہ حکم واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ کسی نبی کے بھی یہ بات شایع نشان نہیں ہے اور اہل ایمان کی بھی یہ بات شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کریں، ولو کانوا اولی قربى، چاہے وہ کافر ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے باپ کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی سکے سے سکا کیوں نہ ہو، کسی کافر کے لیے دعائے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ آواز کم کر دو، کم کر دو۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ، توجہ میری طرف رکھو بھائی، توجہ میری طرف رکھو، کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے والد کے لیے دعائے استغفار کیوں کی؟ تو اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، کہ جب تک ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ بات میری مانے گا نہیں، اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعائے استغفار کرتے رہے، مغفرت کی دعا کرتے رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ تمہارے والد ایمان نہیں لے کر آئیں گے، انہ عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کر دی کہ بس اب اللہ کا حکم آ گیا، اب میں تمہارے لیے دعا استغفار نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جس معاشرے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا، وہ پورا کا پورا معاشرہ جہالت کی گھٹاٹوپ تاریکیوں میں غرق ہوا تھا۔ صرف بتوں کی پوجا ہی نہیں کیا کرتے تھے، بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا پیارا انداز اختیار فرمایا کہ بات کسی طریقے سے ان کو سمجھ میں آ جائے۔ رات کی تاریکی ہے، ستارے چمک رہے ہیں، ایک ستارہ ان میں سے بہت زیادہ روشن ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مناظرانہ انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا کہ خدا نہ خواستہ ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں ستاروں کو پوج رہے، نہیں، یہ ایک مناظر کا انداز ہے، ایک سمجھانے کا انداز ہے بات کو، کہ جب خوبصورت ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا میں نے کہا بڑا خوبصورت ہے، یہی میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب رات گزرنے لگی، دن کے آثار نمودار ہونے لگے، ستارہ غائب، اب جب ستارہ غائب ہو گیا تو قال لا احب الآفلین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غائب ہو گیا، چھپ گیا، جس کو خود کو پتا نہیں ہے، میں اس کو اپنا رب کیسے تسلیم کروں۔ اب دوسری رات آتی ہے، چاند دیکھا، بڑی آب و تاب کے ساتھ چاند چمک رہا ہے، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، چاند کو دیکھا پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، کہا یہ ہو سکتا ہے ہمارا رب، کتنا خوبصورت ہے، کتنی پیاری اس کی روشنی ہے، کتنی اس کی آب و تاب ہے، کتنی اس کی چمک ہے، یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سورج اگلے دن کا نمودار ہوا تو چاند صاحب غائب، تو فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتے، میری رہنمائی نہ فرماتے، تو آج میرا شمار بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ اب اگلے دن کا سورج طلوع ہو گیا، سورج، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، بھئی یہ سورج ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، اس کی چمک دمک بھی چاند سے زیادہ ہے، یہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سورج بھی غائب ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی نہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے، نہ تارے میرے رب ہو سکتے ہیں، نہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے، ہاں میرا رب تو وہ ہے جو ان سب کا خالق اور ان سب کا مالک ہے، جس نے چاند کے اندر اتنی صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ آب و تاب کے ساتھ رات کو منور کر رہا ہے، جس نے تاروں کے اندر اتنی صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنی جھلک دکھلا کر آسمان کو مزین کر رہے ہیں،
جس نے سورج کے اندر اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ وہ دن کے اندر اتنی روشنی کر دیتا ہے کہ ہر چیز صاف صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میری تو توجہ اور میرا رخ تو اس ذات عالیہ کی طرف ہے جو ان سب کا خالق ہے، جو ان سب کا مالک ہے، جس کی پوری کائنات کے اوپر قدرت ہے. کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا جیسا نہیں ہے، کوئی لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا. میں تو اس کو اپنا رب مانتا ہوں، ان چاند سورج ستاروں کو تاروں کو اور مورتیوں کو میں اپنا رب نہیں مانتا. ایک مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اپنی قوم کے ساتھ. ایک مناظرہ اور بھی ہوا. اب اس کا واقعہ محدثین نے مفسرین نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، اور اس میلے کے اندر تمام لوگ شریک ہوا کرتے تھے اور شرکت کو لازمی سمجھا جاتا تھا. جب ان کے میلے کا آغاز ہونے لگا تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی کہ آئیں بھئی آپ بھی ہمارے ساتھ اس میلے میں چلیں. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا طریقہ کار اختیار فرمایا کہ جس سے یہ لوگ سمجھیں کہ شاید یہ بھی ہمارا جیسا ہی ہو گیا ہے. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، تارے چمک رہے ہیں، کہا بھئی میں تو بیمار ہوں. جسمانی بیماری کوئی نہیں تھی، ہاں روحانی بیماری تھی. اور روحانی بیماری کیا تھی کہ جس راستے پر تم لوگ چل رہے ہو، جس کفر اور شرک کے راستے پر چل رہے ہو، میں اس کفر اور شرک کے راستے سے بیزار ہوں، اور روحانی طور پہ میں بیمار ہوں، اس لیے کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں. اب جب وہ لوگ اپنے میلے پہ چلے گئے تو فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون. اب ابراہیم علیہ السلام ان کے صنم کدے میں تشریف لے گئے، بت خانے میں تشریف لے گئے، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بت رکھے ہوئے، اور ہر بت کے سامنے وہ پھل، حلوے جات اور میوہ شیوے، جیسے اس کی نقل ہمارے آج کل کے مولوی کرتے ہیں، حلوہ خور ملا، جن کا تذکرہ اکثر میں آپ حضرات کے سامنے کرتا رہتا ہوں. یہ انہی کی نقل ہے، انہی مورتیوں کی نقل ہے یہ. اس لیے ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، ان کے پیچھے چلیں گے تو اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو وہ حلوے مانڈے رکھے ہوئے بتوں کے سامنے، نظر و نیاز رکھی ہوئی ہے بتوں کے سامنے. تو ابراہیم علیہ السلام قرآن یہ بات نقل کر رہا ہے، الا تاکلون، او بھائی تمہارے سامنے یہ پھل پڑے، کھاتے کیوں نہیں؟ طنزیہ انداز اختیار کیا. ما لکم لا تنطقون، بات بھی نہیں کرتے ہو تم لوگ، میں تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تم میرے سے بات ہی نہیں کرتے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا پکڑا اور فجعلہ جزازا الا کبیرا لہم. پھر ابراہیم علیہ السلام نے، جزازن کے معنی ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دینا، ان کے سارے بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پاش پاش کر دیا. اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ کسی بت کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کے پاؤں توڑ دیے. اب وہ کوئی دم کٹا معبود ہے، کوئی ہتھ کٹا معبود ہے، کوئی نک کٹا معبود ہے، سارے کے سارے معبودوں کی، ان کے نام نہاد معبودوں کی یہ کیفیت کر دی. اور جو ان کا سب سے بڑا بت تھا، جس کی سب سے زیادہ تعظیم کی جاتی تھی، کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، چلے گئے. اب جب وہ واپس آئے تو اب رونا پٹنا مچ گیا، او ہو یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہو گیا. کسی معبود کی ایک آنکھ نہیں ہے، کسی معبود کی ناک نہیں ہے، کسی معبود کا ایک ہاتھ نہیں ہے، کسی معبود کے پاؤں نہیں ہے، کسی معبود کا پورا وجود ہی ختم ہو گیا. من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. اب شور مچ گیا، کون ہے جس نے یہ کام کیا؟ یقیناً وہ بڑا ظالم ہے. ان میں کچھ لوگ بولے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ بھئی ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، اس کو بلا کے پوچھو کہ اسی نے یہ کام کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ابراہیم بتلاؤ یہ تم نے کیا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر پھر وہی طریقہ اختیار کیا کہ کسی طریقے سے بات ان کو سمجھ میں آ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. بھیا تمہارے ابا جان بڑے کھڑے تو ہوئے ہیں، بڑا بت تمہارا سب سے بڑا معبود، اسی سے پوچھ لو کس نے کیا، یہ تمہیں بتائے گا. اب وہ سارے کے سارے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تو جانتا ہے کہ ہمارے یہ معبود بولتے نہیں ہیں. یہ جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں نا، انہیں سب پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں، لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنی جو دنیاوی لذات ہیں، ان لذات کی وجہ سے یہ اپنی دنیا داری کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ہماری بھی کیفیت کچھ وہی ہو چکی ہے کہ ہم حلوہ پوڑیوں میں، حلوے کھچڑوں میں اتنے ہم
ملوث ہو چکے ہیں کہ یہ حلوے کھچڑے ہمیں چھوڑنے کو اب دل نہیں کرتا، ہمیں سادہ سادہ دین اچھا نہیں لگتا، ہمیں رنگین دین جب تک نہ دکھایا جائے اس وقت تک ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ پتہ ہمیں بھی ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن نہیں، لذات کو کیسے چھوڑیں، خواہشات کو کیسے چھوڑیں؟ یہی بات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مشرک قوم نے بھی کی۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ افسوس ہے تم لوگوں کے اوپر کہ جو بت تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو اپنی موت سے نہیں بچا سکے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تو وہ جو طلب بات ہے، بڑی گہری بات کر گیا ہوں، سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں۔ جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، وہ میری حاجت روائی کیا کرے گا، میری مشکل کشائی کیا کرے گا؟ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اإله مع الله، کیا اللہ جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ سارے کے سارے واپس لوٹ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہاں پر ہماری دال گلنے والی نہیں، عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، بات سمجھ ہی نہیں۔ بات اسی کو سمجھ میں آتی ہے جو سمجھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس سے سمجھ کو کھینچ لیتے ہیں۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے، جو طلب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتے۔ معافی اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، جو نہیں مانگتا اللہ اس کے دل کے اوپر مہریں لگا دیتے ہیں کہ پھر وہ ہٹ دھرم ہو جایا کرتا ہے۔ انہوں نے سمجھنا نہیں چاہا، نہیں سمجھ پائے، نتیجہ کیا ہوا؟ اب سازشوں کا جال بننا شروع ہو گیا کہ بھائی اگر اس بندے سے جان نہ چھڑائی گئی تو یہ تو ہماری پوری کی پوری قوم کو گمراہ کر دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں پر ایک واقعہ اور پیش آیا۔ بچوں آپ باہر چلے جاؤ، بیٹا ان کو یار پیار سے باہر بھیج دو، مجھے بار بار تقریر کے دوران بولنا پڑ رہا ہے، ساری وہ جو ایک اس کا تقریر کی لذت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نہ سننے والوں کو مزہ آتا ہے نہ بات کرنے والوں کو مزہ آتا ہے۔ اللہ، اس دوران ایک واقعہ اور بھی پیش آیا۔ نمرود ان کا بادشاہ تھا اور بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پہ اس کو حکومت عطا فرمائی تھی اس وقت جتنی دنیا آباد تھی، اور تھا یہ بھی مشرک، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے، اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نمرود سے ملاقات بعد میں ہوئی ہے جب ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، پھر میں بات اپنی آگے چلاؤں گا۔ اب قرآن اس واقعے کو کچھ اس انداز میں نقل کرتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اب وہ مناظرہ کر رہا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بھائی بتا تو صحیح ابراہیم، تیرے خدا کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا کوالٹیز ہیں تیرے رب کے اندر؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی ویمیت، بھائی میرا رب زندگی دیتا ہے، میرا رب موت دیتا ہے، میرے رب کے اندر یہ خوبی ہے۔ تو قال انا احیی وامیت، اس نے کہا میں بھی یہ کر سکتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلوایا۔ ایک قیدی ایسا تھا جس کی رہائی کا حکم ہو چکا تھا، اس نے کہا اس کو قتل کر دو، اور ایک قیدی ایسا تھا جس کے لیے سزائے موت مقرر ہو چکی تھی، اس نے کہا جی اس کو چھوڑ دو۔ بے وقوف آدمی تھا نا، عقل کا اندھا تھا۔ زندے کو زندگی دینا یہ کون سا بڑا کام ہے؟ اصل کام تو یہ ہے کہ ایسی چیز جس کا وجود ہی موجود نہ ہو اس کو عدم سے وجود میں لے کر آنا، یہ اصل میں حیات ہے، یہ اصل میں زندگی ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے ہم میں سے کسی کا بھی وجود نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود میں لے کر آئے، یہ اصل کمال ہے، یہ اصل مفہوم ہے ربی الذی یحیی ویمیت، کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے اور میرا رب موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ بے وقوف آدمی تھا، عقل نہیں تھی، بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اکثر بادشاہوں کے پاس عقل نہیں ہوا کرتی۔ تو بہرحال اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اس کو سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کو ایک ایسی دلیل دی جائے کہ یہ دم بخود رہ جائے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ تو زندگی بھی دے سکتا ہے، تو موت بھی دے سکتا ہے، تو میرا رب جو ہے وہ تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب وہ نمرود خاموش، نہ اب کوئی جواب ہی نہیں ہے، کیسے کر سکتا؟ اسے خود بھی پتا ہے کہ میں تو مشرق سے طلوع نہیں کر سکتا، تو میں مغرب سے کیسے سورج طلوع کر کے دکھاؤں گا؟ اب حکم یہ ہو جاتا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں بات کو کیونکہ مجھے اگلے جمعوں میں
قربانی کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اب آرڈر یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی آگ جلائی جائے، اور آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن تک، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 6 مہینے تک ایندھن اکٹھا کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. جانتے تھے کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے، اس کو آگ میں جلانا آسان کام نہیں ہے، اس کی غیبی مدد آئے گی، ہر حالت میں آئے گی غیبی مدد. آگ جلائی گئی، آگ کا الاؤ تیار کیا گیا. اب آگ میں ڈالیں کیسے؟ اس کے لیے منجنیق تیار کی گئی. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی منجنیق جو تیار کی گئی وہ یہی منجنیق تھی. منجنیق جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو جب کوئی قوم دوسری قوم پر حملہ کرتی تھی تو ان کے فصیل کو توڑنے کے لیے، جو شہر کی فصیل ہوتی تھی، 4 دیواری ہوتی تھی، اس کو توڑنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا جاتا تھا. اس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر، جیسے اب تو توپ ہے نا جی، توپ میں گولا رکھ کر چلا دیا، یہ اس زمانے کی جدید ترین توپ تھی کہ اس کے اندر بڑے بڑے پتھر رکھ کر چلائے جاتے تھے کہ وہ دیواروں کو جا کر لگتے تھے، دیواریں ٹوٹ جاتی تھیں. یہ سب سے پہلی منجنیق اس وقت تیار ہوئی، منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا گیا. اب جب آگ میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے. جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں، بارش برسانے والا فرشتہ آ رہا ہے کہ حضرت حکم کریں بارش برسا دوں. انہوں نے کہا جس نے بھیجا ہے نا، جس نے مجھے خلیل بنایا ہے، وہ میری مدد تم سے زیادہ جلدی کر سکتا ہے، مجھے تم لوگوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ فرشتے منہ لٹکائے واپس چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ کا براہ راست حکم آگ کو ہو رہا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا، امن والی ہو جا، میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہیں تیری وجہ سے پہنچنی چاہیے. اب بات کیا ہے؟ سمجھنے کی ہے بات. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. اللہ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ آگ جلائے گی، لیکن جب اللہ کا ہی حکم ہوگا تو وہی آگ جلانے کی تاثیر کو ختم کر دے گی. چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری اسی وقت کاٹے گی جب اللہ کا حکم ہوگا. جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام چاہے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے نیچے کیوں نہ لٹا لیں، گردن پر چھری کیوں نہ چلائیں، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا چھری چلے گی نہیں. اتنی سی بات میں ہمیں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم ہو، تمہارے آباء و اجداد ہوں، تمہاری اولاد ہو، تمہاری جائیداد ہو، تمہارا مال ہو، تمہاری ملکیت ہو، تمہاری حکومتیں ہوں، تمہاری رعایا ہوں، تم سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہو. اپنی مرضی سے تم ایک انگلی بھی نہیں ہلا سکتے، اپنی مرضی سے تم زبان سے کچھ بول نہیں سکتے، اپنی مرضی سے تم کانوں سے سن نہیں سکتے، اپنی مرضی سے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. یہ اللہ کا حکم ہے. سینکڑوں آنکھوں والے اس دنیا کے اندر پھرتے ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھوں کو دیکھنے کا حکم نہیں. بالکل اسی طرح اس آگ کو جلانے کا حکم نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے کہ جن رسیوں میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں جل کر خاک ستر ہو گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ایک آنچ نہیں آئی. اب لوگ حیران ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں. وہاں ہم نے تو آگ بنائی تھی، یہ تو اندر گلے گلزار بنا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام موج کر رہے ہیں وہاں پر. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. لیکن ان انعامات کے حصول کے لیے پھر اس طرح کی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑ جاتا ہے. یہ میں جو آپ کو واقعات سنا رہا ہوں، جو باتیں بتا رہا ہوں، میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ کہنا اور سننا آسان ہے. جب عملی زندگی پر یہی حالات مجھ پر اور آپ پر آئیں کہ میں اور آپ اکیلے ہو جائیں، پورا کا پورا خاندان بائیکاٹ کر دے، پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کر دے، 2 دن ہم اس معاشرے کے اندر نہیں گزار سکتے. اپنے گھر والے اپنی مخالفت پر اتر آئیں، ماں باپ بہن بھائی مخالفت پر اتر آئیں، بیوی بچے مخالفت پر اتر آئیں، 1 منٹ کے لیے اس گھر کے اندر رہنا عذاب ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حوصلہ دیکھیں. آگ میں بھی پھینکا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. ہاں اگر قربان ہو گیا تو اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں گا، اگر بچ گیا تو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائیں گے. تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر.